الفاتحہ۔ ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانِهِ وَقَهَرَ جَمِيعَ خَلْقِهِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال ومجیدا لا یزول ولا مبتدئا ومعیدا وکل امر الیہ یعود۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المؤمنین وأئمة المعصومین الابرار۔ والحمد للہ الذی جعلنا من بقاء الحسین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین والعبد المعید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ والصلاة والسلام خصوصا بالولایت المنصوص بالوصایہ یعصوب الدین وسیدت الجلیلت المخدومت المحرومت حق میراث ابیہا وعلى سبتین سیدہ شباب اہل جنہ وآلہ الطیبین خصوصا علی الحق الجدید من الکافرین مہدی الامم جامع الکلم باب اللہ الذی یؤتی منہ عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلوات و آباد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس سال محرم سے ہمیں محروم نہیں کیا، اور اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، اور رحمت اور نعمت کرم الہی ہے کہ عزاداری امام حسین الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال بھی ہم خاتون جنت معصومہ عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ کی نظر عنایت، نظر کرم ہمارے اوپر ہے۔ کتنے حسرت و یاس لے کر محرم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، یہ زندگی دی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ کرم ہوا ہے کہ ہمیں اس سال محرم ملا ہے، تو ہم اللہ، رسول اور ائمہ معصومین اور خاتون جنت کو راضی کر لیں، اور اس نعمت کا بے پناہ شکر ادا کرے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں عظیم عبادت کرنے کا شرف ملا ہے۔ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ جس کا دل زندہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف راغب ہوگا، آمادہ ہوگا۔ مردہ دل کو بھی حسین کا ذکر زندہ کر دیتا ہے۔ مجلس شاہ خراسان، محفل خراسان کاشرہ ہے، اور اس میں پہلی بات میں جو شروع کروں امام رضا علیہ السلام کے نام سے۔ امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت قلوب۔ جو شخص کسی مجلس حسین میں بیٹھ کر ہمارے ذکر کو عام کرتا ہے، ہمارے ذکر کو نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، ایسا دل قیامت میں نہیں مرے گا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے۔ ذکر اہل بیت مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ذکر اہل بیت ایسی عبادت ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ مجالس عزا میں معروف علوم اہل بیت علیہم السلام سے دل تر و تازہ ہوتے، انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، رضا الہی کی توفیق ملتی ہے، خوشنودی محمد اور آل محمد ملتی ہے۔ یہ مجالس ایک نعمت بے بہا ہے، عظیم ترین تحفہ ہے یہ مجالس امام حسین۔ حسین خدا سے قریب کرنے کا بہترین وسیلہ ہے یاد حسین، ذکر حسین۔ آج جو حالات ہیں اور حالات کے اعتبار سے ہم جو یہ بہانہ نہ کر لیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر، ان کی یاد، ان کے پیغامات، ان کے غم منانے کے لیے ہمارے اوپر پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر ہم نہیں کر سکتے، لیکن دل میں یاد حسین، گھروں میں یاد حسین، تذکر حسین۔ چلتے چلتے صرف ایک بات مجھے گزارش کرنا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ جو امام بارگاہوں میں بیٹھ کر ہم اجتماعی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس سے ابھی ہم
الحمدللہ محروم نہیں ہیں کہ عزاداری نہیں کر سکتے، یاد حسین نہیں کر سکتے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج یہ آزمائش ہوگی کہ تم اپنے گھر میں بھی امام حسین کو بلاتے ہو تو کیا وہی اہتمام کرتے ہو جو تم عزادار امام حسین امام بارگاہوں میں کرتے ہو؟ جب امام بارگاہ جاتے ہو تو وضو کر کے جاتے ہو، نیت صاف کر کے جاتے ہو، یہ ارادہ کر کے جاتے ہو کہ ہمارا امام زمان وہاں ہوں گے، وہ ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم گھر پہ 4 آدمی، 2 آدمی، 1 آدمی مجلس حسین کر رہے ہیں تو وہی اہتمام کے ساتھ باوضو ہو، نیت صاف ہو، پاک صاف ستھرا ہو، اور انسان وہ لباس پہنے، وہ آمادگی کے لباس پہنے، وہ پاک صاف تیار اور غمزدہ لباس پہنے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے ہیں، مجلسیں آن لائن تو آ رہی ہیں، ہم سن لے رہے ہیں۔ مجلسیں سننا کمال نہیں ہے، فرش عزا پہ آنا، اپنے گھر میں بھی فرش عزا قائم کرنا، اور اسی طرح بسم اللہ کر کے فرش عزا پہ قدم رکھو، اس لیے کہ خاتون جنت اس مجلس میں آتی ہے۔ بالکل بالکل ذرہ برابر اس سے ہمیں کمی نہیں کرنا ہے۔ یہاں تو چل کے امام کے گھر جاتے تھے، آج بحمداللہ گھر گھر امام حسین آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو رونق دیں، سجائیں، اپنے دلوں کو روشن کریں، اور اسی اہتمام کے ساتھ گھر میں کوئی ایک جگہ پاکیزہ بنائیں، وہ اہتمام بنائیں، وہاں جا کے وقت پر جا کے بیٹھیں، وہاں پرسادیں، اہتمام کریں۔ دیکھیں رونق، دل میں انسان کو احساس ہو جائے گا کہ ہمارے گھر بھی امام حسین آئے۔ یہ بہانہ کر کے ہم مجلسوں کا روحانیت کو ختم نہ کریں کہ ہم امام بارگاہ میں نہیں جا پائے، اجتماعی ماتم نہیں کر پائے۔ کون ہے عزاداری کو روکنے والا؟ کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آج الحمدللہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں کٹوا کے عزاداری کرنا پڑتی تھی، وہ وقت نہیں ہے جب بیٹے اور بیٹیوں کو بیچ کے عزاداری کرنا پڑتی تھی، وہ وقت نہیں ہے کہ جو لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا عزاداری کے نام پہ۔ آج الحمدللہ موقع ہے، ہم تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ شکر خدا ہے، الحمدللہ ہے، ہم گھر گھر امام حسین کو بلا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے دلوں کو سجا رہے ہیں امام حسین کی یاد میں اور ذکر امام حسین۔ مجھے اور زیادہ نہیں کہنا ہے، لیکن اتنی بات تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ گھروں میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ جیسے تم امام بارگاہ جاتے تھے، اس جگہ پہ جاؤ جہاں گھر میں تم نے فرش عزا کا اہتمام کیا ہے۔ 6 لباس یعنی پاک لباس، باوضو، خلوص کے ساتھ امام سے ملاقات۔ ایسا نہیں کہ ٹی وی پہ آ رہی مجلسیں، ہم لیٹے ہیں، سوئے ہیں، اپنے نائٹ سوٹ میں یا کسی اور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رونقیں ختم ہو جائیں؟ نہیں، رونق بنانا ہمارا کام ہے، روحانیت پیدا کرنا ہمارا کام ہے، آمادگی، سوچ اچھی پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے عزاداری میں، چاہے اکیلا آدمی ہو۔ امام حسین کو پرسا دے اسی اہتمام کے ساتھ، نیت خلوص کے ساتھ، اسی طرح اٹھ کے جائے اس جگہ پہ فرش عزا پہ کہ میرا مولا امام زمان آتا ہے، شہزادی کونین آتی ہیں، لہذا اسی اعتبار سے ہمیں مجلسوں میں شرکت کرنا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ذی الحجہ کے آخری تاریخ بھی گزر گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، یعنی امام حسین علیہ السلام پہ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے 10 محرم تک ہدیہ کرو، بہت زیادہ فائدہ۔ آخری ذی الحجہ کے اعمال آپ کر چکے ہیں، دعا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں جس کی الحمدو کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ ہے اور 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے۔ پڑھنے کے بعد دعا جو ہے کہ میرے اللہ سال بھر تیری اطاعت سے ہم محروم رہے، جو تیرا آرڈر تھا میں کر نہیں پائے، لیکن تیرے مد مقابل آنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ نہیں کہے کہ تیرے جرأت کے اعتبار سے میں نے جو ہے وہ تیرا مقابلہ کیا کہ تو کیا کر لے گا، نہیں، تساہلی، کمی کمزوری ہو گئی۔ 1 سال ختم ہو گیا، اب یہ سال حساب و کتاب کا دن ہے کہ 1 سال میں ہم نے پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے،
اور اس نئے سال میں امام حسین سے کتنا ہمیں قریب اور اہل بیت سے قریب، ولایت اور امامت کے کتنے قریب جانا ہے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ امر نہیں، اچھائیوں کا حکم دینا۔ اچھائی کیا ہے؟ ولایت، امامت، محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ جتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی وہ خود عمل کی طرف، اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا کردار یہ تھا، ان کی اچھائیاں یہ تھی، ان کی نیکیاں یہ تھی، تو ہمیں بھی اندر وہ ڈیولپ کرنا ہے، وہ پیدا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، محرم کا مطلب کیا ہے؟ ابتدائی مجلس ہے، آمادگی ہے، تیاری ہے۔ محرم یعنی تجدید عہد، دوبارہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بنائیں، عہد ایگریمنٹ بنائیں، وعدہ کریں کہ حسین آپ کے مشن کو، آپ کے امر کو، آپ کے مقصد کو قیامت تک کبھی بجھنے نہیں دیں گے، ختم نہیں ہونے دیں گے۔ مشن امام حسین کو ہم بڑھاوا دیتے رہیں گے۔ محرم یعنی ترک گناہ۔ روایت میں ہے کہ حسین کے فرش، حسین کی مجلس توبہ کا مرکز ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہگار آئے ہیں فرش حسین پر، نیکوکار بن کر گئے۔ یہ فرش عزا عابد نہیں بناتا، عبادت گزار نہیں، عابد ساز بناتا ہے۔ قوموں کو بدل دینے کا بہترین وسیلہ فرش امام حسین، نسلوں کو طیب طاہر، اپنی زندگی، اپنی حیات کو بدل دینے کا بہترین وسیلہ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مرکز ہے، یہ فرش عزا، یہ قرب الہی کا مرکز ہے، یہ رضائے خدا کا ذریعہ ہے۔ یہ مجلس حسین یہ عظیم ترین نعمت ہے، اس سے کائنات میں کوئی محروم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان نہیں ہے تو اکیلا بیٹھ کے ذکر حسین کرے اور یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں جو نورانیت پیدا ہو رہی ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، جو سکون ہے، جو سانس ہے، یہ صدقہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ محرم یعنی عادات، اپنے ہیبٹ کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے کردار کو، اپنے رفتار و گفتار کو بدلنے کا نام ہے محرم۔ محرم یعنی اتحاد۔ اتحاد کا مطلب جو بھی عزادار ہے اس کے ساتھ انہماک کرو، نہ پارٹی بازی، انجمن، نہ گروپ، نہ قبیلہ، نہ قوم، نہیں، اپنے گھروں سے اتحاد شروع کرے۔ اختلافات بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، ہر طریقے سے نہیں، ختم کرنا، اتحاد پیدا کرنا۔ اچھے گھر جو جاتا ہے وہ اچھے گھر کے اثرات لے کے آتا ہے، برے گھر جو جاتا ہے وہ برے گھر کے اثرات لے کے آتا ہے۔ ہم برے گھروں میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے ہیں کہ بری عادتیں لے کے آتے ہیں، لیکن جو عادتیں دکھتی بھی ہیں برے گھر سے، خدا نخواستہ کوئی شرابی آتا ہے اور شراب خانے سے آتا ہے تو ہم خود محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ کر کے آیا ہے، غلط کام کر کے آیا ہے۔ لیکن جب ہم اچھے گھر میں جاتے ہیں تو وہ نظر بھی آنا چاہیے کہ ہم اچھے گھر سے ہو کے آئے ہیں، امام بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمارا نظر آنا چاہیے ہم گھر میں آئیں اور امام بارگاہ بنائیں۔ اس امام بارگاہ میں جب ذکر حسین کریں اور اس کے بعد ہماری لائف 24 گھنٹے کی یہ بدلے کہ ہم امام حسین کے گھر سے آئے ہیں، لہٰذا حسینی اعتبار سے ہمارے اندر بیداری پیدا ہو گئی۔ ہم نے اپنے آپ کو جگا دیا، ہم نے اپنے آپ کو ہوشیار کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے۔ یقیناً پابندی دین کا نام ہے عزاداری، دینداری کا نام ہے عزاداری، محبت شناسی کا نام ہے عزاداری، دشمن شناسی، دشمن کو پہچانے، چاہے وہ ہمارا نفس ہو یا دشمن اہل بیت ہو، اس کو پہچاننے کا بہترین وسیلہ ذکر حسین ہے، یاد حسین ہے۔ عزیزو، مجلس حسین تقدس، فرش عزا، مجلس حسین قربانی اور ایثار، اپنی تھکاوٹ کو، ٹھیک ہے ہم کھا نہیں پاتے تو کم از کم اس مجلس میں اہتمام کر کے اسی کھانے کو نیاز بنا لو،
پھر دیکھو اس میں برکت کتنی ہے۔ جو بھی گھر میں کھا رہے ہو اس کو نیاز بنا لو، 2 ذکر امام حسین کا ہو جائے، ایک حدیث امام حسین کی ہو، ایک مرثیہ امام حسین کا ہو، ایک نوحہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہو۔ کون محروم کر سکتا ہے؟ یہ واویلا ختم کر دیجئے کہ ہم عزاداری سے محروم ہیں، ناممکن ہے۔ کائنات مٹ گئی، ظالم ختم ہو گئے، نہیں مٹا سکتے۔ ہم اپنے گھر میں جو لقمہ پلیٹ لے کے بیٹھے ہیں اس پر یاد حسین، ذکر حسین منا کے اسے کھائیں، دیکھیے وہ شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، عزت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ یقیناً اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے۔ امامت اور ولایت کا بہترین مرکز یہ ذکر عزاداری، یہ سید الشہداء کا پیغام، یہ یقیناً انسان کی سب سے بڑی زندگی ہے۔ عزاداری امام حسین پہ خرچ کرنا سنت امام ہے۔ آج ایسے حالات ہیں، اگر انسان یہ کہے کہ ہم پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، پیسہ مانگا ہی کب ہے حسین ابن علی نے؟ تھوڑا وقت دے دو، تھوڑا آنسو دے دو، تھوڑی سوچ بدل دو، تھوڑا فکر بدل دو، تھوڑا ہمارے لیے آمادہ ہو جاؤ، تھوڑا ہمارے پیغامات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کم از کم کچھ چیزیں ہمارے راہ میں نکالو تو صحیح۔ اپنے دماغ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو میرے لیے راستے میں خرچ کرو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، قال علی ابن یا جعفر اوقف لی من معلی کذالک۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے والد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمایا کرتے تھے، جعفر اپنے مال سے اتنی مقدار میں مال، نوحہ، ماتم، ذکر حسین، یاد حسین، مینا کے میدان میں 10 سال سوغ امام حسین منا، محمد اور آل محمد پہ گریا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریا، اور عزاداری منعقد کرو۔ عزاداری عبادت بھی ہے اور عبادت میں خرچ کرنا ثواب بھی ہے۔ جو جس لائق ہے، جو وقت خرچ کر سکتے وقت خرچ کرے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے پیسہ خرچ کرے، جو اچھی عادتیں دوسروں کو ڈیولپ کر سکتا ہے وہ وقت کرے، ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ راہ حسین میں دو تاکہ زمانے تک باقی رہے۔ جس نے حسین کے راہ میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، انصار حسین میں شمار کر دیا گیا۔ صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزاداری امام حسین میں لامحدود مشارکات ہیں۔ ہم کس میں شرکت کریں، کس میں حصہ لیں، کن چیزوں میں؟ جب ایام عزا آئے تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ محمد اور آل محمد کے حوالے سے ہم پر کیا واجب ہے خدمت کرنے کا، کتنا جذبہ ہمارے اندر باقی ہے، کیونکہ ایام عزا ہم سے عطا اور قربانی کا جذبہ چاہتا ہے کہ تم کیا دے سکتے ہو نام حسین پر، کیا قربان کر سکتے ہو نام حسین پر۔ حسین نے سب کو دیا، عبداللہ ابن ربی کو تو سب کچھ دیا ہے، کتنا بڑا آدمی ہو گیا جب حسین نے کہا میرے راستے میں آؤ اور مجھ سے مدد کرو، تو نہیں کرو۔ بہت سے لوگ پیسے دولت تو راہ حسین میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن راہ حسین میں ان کی نصرت اور مدد، ان کے پیغامات میں، ان کی زندگی میں، ان کے لائے عمل پہ، ان کے تمام دستورات پر عمل کرنے سے باز رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کہا گھوڑے ہم دے دیں گے، تلوار دے دیں گے، لشکر دے دیں گے، ہم نہیں آ پائیں گے۔ تو ہر آدمی فرداً عزاداری میں، ایسا نہیں کہ پیسہ دے کے عزاداری کر لو، ہر آدمی اپنی جگہ پہ عزادار بنے۔ عزادار کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ عزادار کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی جگہ پہ ایک عزادار بنے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں قربانی کا جذبہ رکھے۔ اور انسان جب قربانی کا جذبہ رکھتا ہے تو لامحدود نعمتیں، برکتیں اسے ملتی ہیں۔ سر کٹانے کو کہا تو سر پیش کر دیا ان کے چاہنے والوں نے، ہاتھ کٹوانے کو کہا تو ہاتھ امام حسین کے راہ میں پیش کر دیا گیا۔ ایک لحظے کے لیے کوئی دیری نہیں کی، سب یہ کہتے تھے کہ میں ان سے پہلے جاؤں، میں ان سے پہلے جاؤں، میں ان سے پہلے جاؤں۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے، میں یہ نہیں کہ تم جاؤ میں آتا ہوں۔ میڈیا پہ ہمیں
کسی طرح ٹونل کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہترین موقع ہے کہ ہمیں فردن اکیلا اپنے آپ کو عزادار بنانے کا موقع ملا۔ مہمان بارگاہوں میں جمع ہوتے تو اجتماعی ہے کہ وہ ماتم کیسے کرتا ہے، وہ جلوس کیسے نکالتا ہے، وہ تابوت کیسے نکالتا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ آج یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں امام حسین کے نام پہ۔ ایک لفظ یاد رکھیے گا، یہی ایک عزاداری کے لیے کافی ہے، اور برسوں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے قربانی امام حسین کے عزاداروں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ اموال کے ذریعے، مال کے ذریعے اگر انسان نے عزاداری میں حصہ لیا ہے تو یقیناً سرفرازی ہے، کامیابی ہے۔ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ محمد اور آل محمد کے اوامر کے لیے، ان کے کام کے لیے، ان کے آرڈر کو زندہ کے نہیں، ان کے امر کو زندہ کرنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ آج ماشاء اللہ ہمارے گھر کا 100 روپیہ خرچہ ہے تو 5 روپیہ تو کم از کم عزاداری امام حسین اور ان کے آرڈر، ان کے قانون، ان کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ کچھ عاشق اہل بیت سال میں 2 بار خمس نکالتے تھے۔ ایک بار جو شرعی طور پہ اپنے مال کا 5واں حصہ سال کے اینڈ پہ جو بچ گیا اس کا 5واں حصہ نکالتے تھے۔ دوسرا خمس عشق اہل بیت کے ثبوت میں کے طور پہ اس مقصد سے نکالتے تھے کہ محافل ہو، مجلسیں ہوں، اس کا انعقاد ہو۔ اکثر اپنے گھروں میں لوگ چھوٹے چھوٹے غلے بناتے ہیں، اس میں روزانہ ڈالتے ہیں یا مہینے میں ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ نیاز کے لیے ہے، یہ ذکر حسین کے لیے ہے، یاد امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، پیغام امام حسین کے لیے ہے، نذر و نیاز کا اہتمام کرنے کے لیے۔ جب مال محمد اور آل محمد سے مخصوص ہو جاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی۔ اسی کا نام تبرک ہے، تبرک جس میں برکت، جس کی تعلیم خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ہے۔ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، امام بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھے۔ کچھ لوگ امام کے پاس پیسہ لے کر آئے اور کہا مولا اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں، کیونکہ راستے میں خطرہ ہے، رہزن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، بہت خطرہ ہے، وہ لوٹ لیں گے۔ امام نے جواب دیا کہیں وہ ہم سے بھی نہ لوٹ لیں۔ اللہ اکبر، جب تمہیں خطرہ ہے تم سے وہ لوٹ لیں گے تو ہم سے بھی کہیں نہ لوٹ لیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ کہیں مجھ سے بھی نہ لوٹ لیں، تو انہوں نے کہا زمین میں دفن کر دیجئے۔ امام نے کہا کہیں کوئی آ کے اسے نکال لے۔ پھر سب نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کیوں نہ اس کے ذمے کر دو جو کسی کے مال کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے حوالے کر دو جو کبھی مال ضائع نہیں ہونے دیتا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا اللہ عز و جل، اللہ عز و جل، اللہ کے راہ میں دے دو، اللہ کے حفاظت میں دے دو۔ کہا کیسے اس کے پاس امانت رکھوائیں؟ کہا فرمایا مال کا ایک حصہ فقیر کو دے دو۔ کہا اس وقت ہم میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ کہا نیت کر لو جب واپس جائیں گے تو فقیر کو دیں گے۔ سب نے نیت کر لی۔ مختصر یہ کہ راستے میں رہزن آئے، ڈاکو آئے اور یہ لوگ ڈر گئے۔ کہا مولا لٹیرے آ گئے۔ امام نے کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ جب خدا کی امانت ہے اور خدا کو تم نے امانت دے رکھی ہے تو تمہارے قریب ڈاکو چور آئیں گے، تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ قریب آئے، مولا کا ہاتھوں کا بوسہ لیا وہ رہزن اور کہا آپ کے نانا ہمارے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کی خدمت کریں، کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ وہ ڈاکو جو رہزن غلط کام والے ہیں، رسول نے خواب دکھایا اور وہ چلے آئے، اور آنے کے بعد امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور آواز دیا آپ کے نانا نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے کی خدمت کرو، آپ حکم کریں، ساتھ چلوں، شاید رہزن ملے تو دفاع کر دوں، کوئی اور ڈاکو ملے تو میں اس کو روک سکوں۔ امام نے فرمایا جس نے تم سے ہماری حفاظت کی وہ ان سے بھی بچائے گا، جس نے تم سے ہمیں بچایا ہے وہ ان سے بھی بچائے گا۔
پھر وہ لوگ اپنے وطن واپس ہوئے اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اس سال ان کا اتنا فائدہ ہوا کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ ایک نیکی کا 10 گنا دیتا ہے، اور خداوند عالم محمد اور آل محمد کے ساتھ معاملات کرنے والوں کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ تو امام حسین کا مسئلہ ہے، جہاں جن کی راہ میں ایک قدم بڑھانا 1,00,000 حج کے برابر ہے، جہاں مجلس حسین قبہ امام حسین ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب تک مجلس ہوتی ہے وہ شخص زائر امام حسین ہوتا ہے۔ زائر امام حسین کا رتبہ یہ ہے کہ آواز آئے گی محشر میں کہ جس کا چاہے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤ اور اسے بخشوا دو۔ جب تک مجلس حسین میں بیٹھے ہو، کہیں گھر میں بیٹھے ہو، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، آن لائن دیکھ رہے ہو، لیکن ہر عالم میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ دیکھو، یہ مجلس میں بیٹھے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجلس میں بیٹھے نگاہ معصومین میں رہتے ہو، مجلس میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے پاک و پاکیزہ اور وضو کر کے بیٹھیں گے تو امام زمان کی نگاہوں میں رہیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہمارے زندگی میں آتا ہے تو انسان اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ بہترین عقل مندی ہے کہ حسین کے راہ میں دے دو۔ کچھ لوگوں نے جانیں دی ہیں تو ہم مال دے دیں، وقت دے دیں، حالات دے دیں، پرسکون رہیں، واویلا اور فریاد نہ کریں، غم حسین کے لیے واویلا فریاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک واقعی ہماری والدہ کے، جسے خاتون جنت، یقیناً ان سے ہمیں تجارت کر رہے ہیں، خاتون جنت سے تجارت، ان کے لال کے نام پہ۔ یہ نظر و نیاز، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس کے نام پہ اپنے مال کا 1/4 وقف کر دو۔ ایک وقت 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ امام حسین کے لیے وقف کر دو۔ پھر امام حسین کے پیغامات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ بحمد اللہ اس مشکل حالات سے بھی نجات مل جائے گی۔ بڑے بڑے مشکل دور آئے ہیں، یہ تو بحمد اللہ ہمارے لیے شکر ہے، اللہ جو بناتا ہے بہتر بناتا ہے۔ ہمیں اس اعتبار سے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً میں آج صرف ایک بات کو ہوں کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے کیا کہا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ میرے پیغمبر، میں بان قریب تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی آج حالات اگر خراب ہیں تو اگر اسے اچھی طریقے سے انجام دے دو تو بہت اچھا ملے گا۔ مجلس اعضا حرم سید الشہداء ہے۔ روایت میں ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہ اس وقت حرم ہے، حرم امام حسین ہے۔ جس طرح حرم امام حسین میں انسان باقاعدہ جاتا ہے، اسی طریقے سے مجلس حسین میں بھی انسان آمادہ ہو کے جائے۔ بڑی باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، مجلس اعضا ہوتی رہے گی، فضائل و کمالات آل محمد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مرحوم حاج محمد مہدی، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل 4 سال سے پہلے دن کی مجلسیں، یہ صرف مجلس ہے، آمادگی ہے، رجحان ہے، شوق ہے، آمادگی ہے، اس کا صلہ ہے، بدلہ ہے، رتبہ ہے، اپنی امپورٹنس، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا مقام اور منزلت کو جانیں کہ آپ عزادار حسین ہیں۔ اور پھر دیکھیے عزادار حسین پر کیا نچھاور ہوتا ہے، کیا بخشش ہوتی ہے، کیا رحمتیں ہوتی ہیں، اور کیا اللہ نے دولت دی ہے عزادار امام حسین علیہ السلام پر، جو دنیا اس بات پہ غافل ہے کہ کس کے پاس عزاداری ہے۔ ہمارے پاس عزاداری ہے، لیکن عزاداری کے لیے شرط نہیں ہے کہ امام بارگاہیں ہوں۔ ہر گھر کو اپنا امام بارگاہ بنا دو، ہر دل کو امام بارگاہ امام حسین بنا دو۔ حسین دلوں میں رہتے۔ مرحوم حاج محمدی یزدی جو کربلا کے رہنے والے ہیں، ایک نیک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہمیں عراق سے نکال دیا گیا میں بہت رنجیدہ تھا،
امام حسین کے حرم کو کس طرح چھوڑوں؟ لیکن عراق حکام کے دباؤ اور اپنی ماں کے اصرار پر حرم مطہر سے ودا ہوئے۔ خدا حافظ حسین، حسین خدا حافظ۔ بہت بڑا دل ہوتا ہے حسین کو جب الوداع کہہ کے انسان روضہ امام حسین کو الوداع کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الوداع کا مطلب یہ نہیں کہ ٹاٹا بائے بائے خدا حافظ۔ الوداع یعنی اتنی الفت اور محبت کسی سے ہو جائے کہ دوبارہ ملنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، تو وہاں عربی زبان میں الوداع کہتے ہیں، وداعی زیارت، وداعی دعا، ودا جمعہ۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں الوداع، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ملنے کی بڑی تڑپ ہے، تم سے الفت اور محبت ہو گئی۔ وہ حرم امام حسین کو الوداع کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے گہری وابستگی، بہت بہترین رابطہ تھا ان کا۔ شدید روئے، گریہ کیا، فریاد کیا، بد دل ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی حرم مطہر امام حسین سے نکلے، پھر واپس نکل رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر دل نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ رہے ہیں، واپس گیا۔ کئی بار ایسا ہوا۔ اچانک سید الشہداء کو حالت بیداری میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں محمد یزدی تم ایران چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی میری مجلس عزا منعقد کرو گے وہ میرا حرم ہوگا۔ اے مومنو، اے عزادارو، اپنا دل چھوٹا نہ کرو کہ ہم عزائے حسین سے محروم ہیں۔ جہاں بھی رہو گے، جس جگہ بھی خلوص کے ساتھ مجلس حسین منعقد کرو گے، وہ جگہ امام حسین کا حرم ہوگا۔ حرم امام حسین جنت ہے۔ اپنے گھروں کو جنت بناؤ، فرش عزا کے ذریعے، چاہے ایک ٹکڑا بچھا کے۔ اہتمام کرو یاد حسین میں، اہتمام کرو ذکر حسین میں، زندگی گزارو امام حسین کی یاد میں۔ اللہ اکبر۔ مرحوم یزدی قمی مقدس قم تشریف لائے اور آپ نے قم ہی میں وفات پا لی۔ مرحوم آیت اللہ ششتری نے بھی فرمایا کہ مجلس حسین حرم امام حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ میں کن کن باتوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ یہ تو پورا سال آمادگی کے دن ہے کہ عزاداری کس طرح آمادہ کیا جائے۔ عزاداری پر خرچ کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مرحوم محمد محدث نوری نے اپنے استاد عالم بزرگ جلیل القدر شیخ عبد الحسین تہرانی سے نقل کیا ہے کہ مرزا نبی خان نے جو محمد شاہ کارچار کے خاص میں سے تھے، ہر گناہ کے مرتکب تھے، ہر گناہ وہ کرتے تھے، ظاہراً فسق و فجور میں معروف تھے۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سر سبز باغ ہے، ہرا بھرا باغ ہے، بلند و بالا عمارت ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جنت کے باغ اور عمارات میں ہے۔ میرے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو کہ ان کے گھروں اور محلوں میں رہنے کی وجہ سے پہچانتا تھا۔ جب ہم ایک جگہ پہنچے تو اس شخص نے مجھے اشارہ کر کے بتایا یہ گھر مرزا نبی خان کا ہے۔ میں اس کے عالی شان گھر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس شخص نے میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا اور کہا اے شیخ، گویا تو حیران ہو کر یہ مقام اسے کیسے ملا، حالانکہ دنیا میں یہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہوا تھا۔ تم یہ سوچ رہے یہ برا آدمی، اس کو اتنی بڑی دولت کیسے مل گئی؟ میں نے کہا ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا، اتنا بہترین محل، اتنی زندگی اچھی پرسکون لائف کیوں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا مرزا نبی خان کے تعلقان میں نمک کی ایک کان تھی جس کا اجارہ وہ ہر سال نجف میں بھیجتا تھا۔ جو نمک کی کان سے ملتا تھا وہ سارا حصہ نجف بھیجتا تھا، اور یہ مال حضرت امام حسین کی عزاداری اور مجلس عزا پہ خرچ ہوتے تھے۔ یہ گھر مرزا کو اس عمل کے عوض اور بدلے میں ملا ہے۔
میں بحالت تعجب نیند سے بیدار ہوا اور صبح اپنے درس کے مجلس میں خواب میں بیٹھا تو ایک شاگرد عالم فاضل فرزند مطیع طالقان نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ مرزا نبی خان کے طالقان میں نمک کی کان تھی جس کا بدلہ نجف میں بھیجتا تھا، اور میرے باپ کی نگرانی میں وہ رقم وہ پیسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، عزاداری ایک نعمت ہے۔ عزاداری سب سے پہلا مرثیہ حسین مظلوم پر جناب ابراہیم ابن داہ نے کہا تھا، اور حسین آ کے اسے خود بتاتے ہیں کہ تیری آنکھیں ٹھنڈک ہوں، تو نے حسین کے نام پہ یاد کیا ہے، حسین کے نام پہ ذکر کیا ہے، تو سدا کامیاب رہے، آباد و شاد رہے۔ اور اس منزل پہ کامیابی یقیناً انسان کے لیے ہے کہ جب معاملات خداوند عالم کے حوالے ہو جائے تو خدا اس کا بہترین نگراں ہے، خدا اس کا بہترین مددگار ہے۔ حسین کے نام پہ کوئی چیز رائے گا اور برباد نہیں ہو جاتی، حسین کے نام پہ ہر چیز آباد ہے، حسین کے نام پہ ہر چیز کامیاب ہے، حسین ابن علی کے نام پر زندگی ہے، حسین ابن علی کے نام پہ موت اور حیات ہے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ امام حسین علیہ السلام، بہت کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے کہ مولا امام حسین کا ایک لڑکے کو شفا دینا۔ آج میں بتا دوں کہ میرا موضوع یہ رہے گا، نصرت اور شفاعت تحفہ الہی۔ ابھی تک میں 3 سال تک نصرت الہی پڑھ رہا تھا کہ ہم خدا کی نصرت اور مدد کیسے کریں گے اور خدا ہماری نصرت اور مدد کیسے کرتا ہے، اور اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اگر انسان خدا کی مدد کرے گا تو خدا اس کا مددگار ہوگا۔ آج یہ شکوہ نہ کرنا کہ ہماری کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی خدا کی مدد کی ہے، اور خدا کی کن کن راہوں میں مدد کرنا، کن کن طریقوں سے مدد کرنا، یہ سب ایک طریقہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام دنیا میں نصرت مدد کسی کے مقابل میں ہوتی ہے، اور آخرت میں شفاعت ایک گفٹ اور تحفہ ہے۔ آج جیسے اتنی بیماریوں میں انسان جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں نصرت خدا، نصرت امام، نصرت مولا ہو رہی ہے، لیکن کل گناہگاروں کے لیے ایک وقت آئے گا جس کا نام شفاعت بھی ہوگا۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، نصرت بھی ولایت اور عزاداری کے قائم کرنے والے اور ماننے والوں کے لیے ہے، رجعت بھی یہ تحفہ ہے شیعان علی بن ابی طالب کے لیے، اور شفاعت بھی ہے یہ تحفہ محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے۔ نصرت، رجعت، شفاعت تحفہ الہی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک لڑکے کو شفا دی اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بھی بنا دی۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، وقت تمام ہو رہا ہے، اور ان باتوں میں تقریباً 42 منٹ میں نے 14-15 باتیں کہی ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو ایک بات کو پورے 1 گھنٹے میں واقعات کے ذریعے سمیٹ لیتا، لیکن اہل علم ہیں، توجہ کے وقت ہے۔ اب عزاداری کو اور انہماک کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری سے تیسری مجلس سمجھاتے جاتے وقت گزر جاتا تھا۔ اب ہمارے پاس سوچنے کا بھی موقع ہے، اب ہمارے پاس جاننے کا بھی موقع ہے، اب ہمارے پاس عمل کرنے کا بھی موقع ہے، اب ہمارا تھوڑا سا وقت امام حسین کے راہ میں دینے کا وقت بھی آیا۔ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، اس مجلس میں بیٹھنا زیارت حسین کی منزل ہے۔ حضرت امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی اللہ، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے امان ملتی ہے زیارت امام حسین۔ حاج علی بغداد خواب میں امام زمان علیہ السلام سے ایک حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک حقیقت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام سے
پوچھ لیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے. پوچھتے ہیں فرزند رسول زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک عظیم سواری میں نے دیکھی ہے، اس سواری میں کون سوار تھا؟ امام نے فرمایا یہ سواری میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار تھیں. پھر پوچھا یہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ ہستیاں شب جمعہ زیارت حسین کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں. فرمایا آقا ان سواری پہ کیا لکھا ہے؟ امام نے فرمایا نام زیارت الحسین فی لیلۃ الجمعہ امان من النار یوم القیامہ. بہار الانوار 53 میں شب جمعہ کو امام حسین کی زیارت کرنا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے امان کا ذریعہ ہے. معصوم سے روایت ایک زیارت حسین علیہ السلام کوئی شخص جہاں بھی ہو پاکیزہ حالت میں چپ چاپ کربلا کا رخ کرے، آواز دے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تجھے حج عمرہ جو قبول ہو چکا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جو شخص حضرت امام حسین کے حق کو پہچان کر ان کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 حج جو قبول ہوئے ہیں، 1000 عمرے جو قبول ہو چکے ہیں ثواب لکھ دیتا ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے. یعنی فرش عزا، ذکر حسین، یاد حسین، زیارت حسین گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس دنیا میں یہ نصرت اور آخرت میں زیارت امام حسین، کمال امام حسین، محبت حسین، شفاعت کا ذریعہ. انشاءاللہ باتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، ذکر ہوگا. لیکن عزادارو اللہ جس کو خیر دیتا ہے، نیکی دیتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے امام حسین کی محبت اور زیارت حسین کا تحفہ عنایت کر دیتا ہے. زائر امام حسین اور محبت حسین رکھنے والے سے کہا جائے گا کہ محشر میں جس کا چاہے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤ، بخشوا دو. صرف انبیاء نہیں، انبیاء کوثر، ائمہ معصومین کوثر نہیں پلائیں گے. زائر امام حسین کے نام پر مجلسیں کرنے والا، امام حسین کے نام پہ یاد منانے والا، امام حسین علیہ السلام کے نام پر عزاداری کرنے والا، وہ بھی کوثر پلائے گا. اللہ اکبر. مجلس حسین میں بیٹھنے والوں، مجلس حسین منعقد کرنے والوں، مجلس حسین میں گریہ کرنے والوں، یہ آخرت میں جو انبیاء اور مرسلین کے سفرے اور دسترخوان لگائے جائیں گے، جہاں انبیاء اور مرسلین بیٹھیں گے وہاں عزادار حسین کو بلایا جائے گا اور ماتمداران حسین کو بلایا جائے گا، عزاداری منعقد کرنے والے کو بلایا جائے گا اور آواز دی جائے گی کہ آؤ ان انبیاء کے ساتھ بیٹھو اے عزادار حسین. اللہ اکبر. بہت بڑا رتبہ ہے عزاداری منعقد کرنے کے لیے. دل ہمیں چھوٹا نہیں کرنا ہے، اسے خوشی خوشی ایکسپٹ کرنا ہے کہ بہترین موقع ملا ہے. آج تنہائی بیٹھ کر عزاداری ہو سکتا ہے، باہر جاتے 10 آدمی سے باتیں ہوتی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی. آج اچھا موقع ہے، گھرداری بھی ہے اور گھرانہ بھی ہے، فرد بھی ہیں، افراد بھی ہیں، اور اس کے بعد گھر میں ذکر حسین بھی ہے، یاد حسین بھی ہے، زندگی آباد ہے. میرے عزیزوں، کون حسین؟ جو مدینے سے جا رہے ہیں، نانا کی قبر پہ بیٹھے ہوئے، آواز دیتے ہیں نانا مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا. اللہ اکبر. عزادارو یقیناً تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے کہ جہاں سامنے عزادار بیٹھے ہو، ان کے سامنے ذکر ہو، ان کے چہرے کی زیارت ہو، عزاداروں کی فرش عذاب، ان کے آنسو بہتے ہوئے دل میں تمنا اور دعائیں پیدا ہو. اللہ یہ مشکلات جلد آسان کر دے، اس سے بہتر طریقے سے میں عزاداری کرنے کی توفیق دے دے. اللہ اکبر. قاصد آیا حسین تمہیں دربار میں بلایا جا رہا ہے. رسول پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. نانا وطن چھوڑنے کا وقت آ گیا،
حسین چلے، آواز دیا مثلے، بھائی لا مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے فیصلہ کر دیا ہر دور میں امام اور ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں۔ کل دن میں فیصلہ ہوگا، دروازے پر آئے، دروازہ بھاری محسوس ہوا، پوچھا کون؟ کہا کہ جو قبر رسول پہ باتیں ہوئی میں نے سن لیا۔ اچھا بہن زینب سن لیا، خدا حافظ میں دربار میں جا رہا ہوں، بڑھ کے دامن پکڑ لیا، آواز دیا بھیا اکیلے دربار میں نہیں جانے دوں گی، آواز دیا بہن زینب مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، مدینے میں نہیں قتل ہوں گا، کہ کچھ بھی ہو مدینے میں میرے نانا کا لاشا لوگ چھوڑ کے چلے گئے، مدینے میں میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ، اسی مدینے میں حسن کے جنازے پہ تیر برسائیں گے، اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو، جناب ابوالفضل عباس کی بیوی کا گزر ہوا، دیکھا بھائی کہیں جانا چاہتا ہے، بہن دامن پکڑے ہوئے ہے اور جانے نہیں دیتی ہیں۔ میرے عزیزو کچھ نہیں بولی، ہر گھر میں آئی، اپنے حجرے میں آئی، جہاں دیکھا جناب عباس اپنے سینے پہ بیٹھا کے اپنے بچے سے پیار کر رہے ہیں، آواز دیا، کچھ نہیں بولی، زمین پر خط کھینچنے لگی، جناب فضل کی نگاہ پڑ گئی، اپنے بابا کا بازو پکڑ کے آواز دیا، یا بتا اے بابا دیکھو تو صحیح میری ماں خاک پہ بیٹھ گئی ہے۔ جناب عباس تڑپ گئے، آواز دیا، یوم فضل، اے فضل کی ماں میری زندگی میں خاک پہ بیٹھ گئی، ابھی تو حسین زندہ ہے۔ کہا جو منظر میں نے دیکھا خدا نہ کرے کسی کو وہ منظر نصیب۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بھائی کہیں جانا چاہتا ہے، بہن دامن پکڑے ہوئے ہے، عباس تیزی سے آئے، جیسے زمین پہ قدم رکھا زلزلہ آنے لگا، ارے عقیل اپنے گھر سے نکلے، مسلم اپنے یہاں سے نکلے، ہزادارو علی اکبر نکلے، اون و محمد نکلے، جب سارے بنی ہاشم جناب زینب کے دروازے پہ پہنچے، سارے بنی ہاشم کو دیکھا، دامن چھوڑ دیا، ہاں بھیا جاؤ۔ عزادار حسین دربار میں آئے، میں اس مختصر دو لفظ میں گزارش کر دوں، حسین دربار میں آئے، ظالم نے خط رکھا، حسین نے کہا کہ رات کے وقت یہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں، مروان بیٹھا ہوا تھا کہ تو بھول رہا ہے، حسین کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس ہے، جو کبھی جدا نہیں ہوتے، آج پہلا موقع ہے جو حسین کے ساتھ عباس نہیں ہے، موقع غنیمت ہے کہ حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ حسین آواز دیتے اللہ اکبر، ادھر عباس دروازے کے باہر کانپ رہے ہیں، دیکھو مسلم کیا بات ہے، میرے روئیں کھڑے ہو رہے ہیں، میرے بازو ہل رہے ہیں، اتنے میں آواز آئی اللہ اکبر، دروازہ توڑ کے جناب عباس اندر پہنچے ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ کبھی مروان کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی تلوار کو دیکھتے ہیں، حسین کی غربت، آئے عباس کی زندگی میں حسین کے سر کا نام لے لیا گیا۔ حسین نے آواز دیا بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ عزادارو رات ہو گئی، بنی ہاشم گھر پہ آئے، اہل حرم، جناب زینب نے آواز دیا اما فضہ چراغ اٹھا لاؤ، چراغ منگوایا، سارے بنی ہاشم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ایک مرتبہ آواز دیا اما فضہ میرا سامان تیار کرو، میرا وطن چھوڑنے کا وقت آ گیا، میرا بھائی دربار سے روتا ہوا، اللہ اکبر، دربار سے روتا ہوا آ گیا۔ حسین نے ایک مرتبہ ندا دیا، آخری لفظ ہے جس کے آنسو بہ سکتے ہیں میرے عزیزو، مصائب وہی ہوتے ہیں تر و تازہ دل ہو جاتے ہیں، مصائب جب بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ ابھی کا واقعہ ہے، تو مصائب کے لیے کبھی یہ نہ سوچا کریے اور اتنا دل سخت بھی نہ ہو جائے کریے کہ بہت زیادہ سخت مصائب پڑھے جائیں تبھی ہمیں رونا ہو، اس لیے کہ حسین نے کہا انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، جب تک میرا مومن کوئی میرا نام نہیں لیتا جب تک اس کی آنکھوں میں آنسو، یہ دن قیامت کے۔ عزادارو حسین نے کہا میرے اہل بیت میری تیاری، میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ سب سے پہلے جس نے لبیک کہا جانتے ہیں کون؟ سید سجاد ہیں، بابا
چونکہ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، میں آپ کے لیے تیار ہوں چلنے کے لیے، یہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ بیٹا مجھے 2 جہاد کرنا ہے، ایک چھوٹا جہاد ایک بڑا جہاد کرنا ہے۔ سید سجاد تڑپ کے آواز دیتے ہیں، بابا چھوٹا جہاد کیا ہے؟ آواز دیا، گھوڑے سے گر جانا، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، پتھروں کے زخم، گھر میں ریتی بدن پہ آ جائے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ سید سجاد ایک مرتبہ تڑپ گیا، بابا ارے پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ پھپھیاں ساتھ ہوں، مائیں ساتھ ہوں، بے کجابہ اونٹ ہو، سروں پہ چادر نہ ہو، آگے آگے سید سجاد تم ہو، دربار میں نام لیا جائے زینب میں کلثوم کا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔